دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خاموش شہزادہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، خاموشی کے فضائل پر مبنی ہے، فالتو باتوں کے لرزہ خیز نقصانات اس میں لکھیں اور بات کو فضولیات سے پاک کرنے کا نسخہ بھی لکھا ہے۔ بولنے سے پہلے تولنا چاہیے کس طرح، اس کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ جو درود پاک کی فضیلت ہے وہ القول البدیع کے حوالے سے لکھا ہے۔ رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیں۔ یاد رکھیں کہ اگر نیک کام، ثواب والا کام بغیر اچھی نیت کے کیا جائے تو ثواب نہیں ملتا۔ اگر ثواب کی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، ایک اچھی نیت ہوگی تو ایک ثواب، دو اچھی نیتیں تو دو ثواب، چار اچھی نیتیں تو چار ثواب۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اس سلسلے میں اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کیجئے، حصول ثواب کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل کہوں گا، درود پاک حسب موقع پڑھوں گا، حسب موقع رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، استغفار پڑھوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا۔ اگر لکھنے کا سامان ہے تو یہ نیت اسی وقت درست ہوگی۔ جب نیت کسی نیک کام کی کرائی گئی تو انشاءاللہ کہوں گا، اور یاد رکھیے کہ اچھے کام کی نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے لکھا ہے۔ میں اپنے لیے مزید یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے میرے نام اعمال میں جو بھی ثواب ہے، جو بھی نیکی ہے، میں اسے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، بالخصوص امہات المؤمنین، صحابہ کرام میں سے بالخصوص خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص سیدی قطب مدینہ سیدی اعلیٰ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ولیوں کے سردار غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق، جملہ مسلمات و مسلمین یعنی سارے مسلمان مرد و عورتوں کو اصال ثواب کرتا ہوں، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین اور آپ کے بہن بھائیوں اور اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ ملک کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ ترجمہ کنز ایمان،
وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اس کے تحت صدر الافاضل مفتی حافظ حکیم صدر الافاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، دنیا کی زندگی میں وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، دنیا کی زندگی میں تفسیر ہے یہ، تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، کون زیادہ مطیع و مخلص ہے۔ تو مال و دولت کے انبار اکٹھے کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہم بھی یہاں پر، ہم منصب جمع کرنے کے لیے، ڈگریاں جمع کرنے کے لیے، شہرت کے لیے ہم یہاں نہیں آئے، کھانے پینے جان بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا امتحان ہے یہاں پر۔ اللہ اکبر، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے، مگر افسوس دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا۔ اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ اور دنیا کی محبت اگر دل میں غالب رہی تو اس کا انجام کیا ہے، سنیے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال حسنہ تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، نیکیاں پہاڑوں کے برابر، مگر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، وہ نماز روزہ ادا کرنے والے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، وہ روزہ دار اور رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنے والے ہوں گے، مگر وہ دنیا کے دل دادا ہوں گے۔ اے دنیا کے متوالے سن، اور اللہ تبارک و تعالی کی بے نیازی سے ڈر۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا، اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا، اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا، سائل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا۔ یہ امیر اہل سنت کی خواہش ہے، کاش ہماری بھی یہ ہو جائے کہ ہم مال و دولت کے، شہرت کے سائل نہ ہوں، منگتے نہ ہوں، بلکہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب ہو جائیں۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بندہ مومن دو خوفوں کے درمیان رہتا ہے، اعمال گزشتہ پر فکر مند رہتا ہے اور آنے والے وقت کے لیے پریشان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں میرے لیے کیا مرقوم ہے۔ بندہ اپنی زندگی سے اپنے لیے بھلائی پیدا کرے، اپنی دنیا سے آخرت کو سنوارے، حیات سے موت کو اور جوانی سے بڑھاپے کو آراستہ کرے، کیونکہ دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ پھر سنیے، دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ رب ذوالجلال عز و جل کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، موت کے بعد بندے کے لیے اور کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے، اور دنیا کے بعد بہشت یعنی جنت یا دوزخ کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مگر افسوس دل دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل دنیا پر فریفتہ ہو گیا، ہر وقت دنیا کی فکر رہتی ہے، سوتے وقت، جاگنے کے بعد، صبح دنیا کا چکر، شام دنیا کا چکر۔ علم وہ حاصل کرو جس سے دنیا بنے، آخرت کی فکر کس کو؟ وقت دنیا کے کاموں کے لیے، آخرت کے لیے وقت نہیں۔ یعنی ہم عملاً
آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، اور یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں، سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 16 اور 17، ارشاد ہوتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ترجمہ کنز الایمان، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ اس کے بارے میں صدر الافاضل خزائن العرفان جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس میں لکھتے ہیں آخرت پر اسی لیے وہ عمل نہیں کرتے جو وہاں کام آئیں۔ آخرت میں کام آنے والے عمل کون کرتا ہے؟ اللہ جس کو نصیب کرے، ورنہ ہمارا علم وہی جس سے دنیا بنے، کوشش وہی جس سے دنیا بنے، وقت اسی کام کے لیے جس سے دنیا بنے، جس سے آخرت بنے، ان کاموں کے لیے تو وقت ہی نہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آیا کریں، وہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے، قبولیت کے معاملات ہوتے ہیں اور تقدیریں پلٹتی ہیں، وقت نہیں ہے۔ آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، وقت نہیں ہے۔ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا، خاموش، وقت نہیں ہے۔ اور ناول، ڈائجسٹ، اسپورٹس میگزین اور پورا اخبار وہ چاٹ جاتے ہیں، لیکن افسوس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یعنی وہ اعمال جو نزعہ میں، قبر میں، حشر میں کام آئیں گے، اللہ کی رحمت سے جنت کی طرف لے جائیں گے، ان کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے تو دنیا کی ناموری کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے تو دولت اکٹھی کرنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے تو شہرت اور منصب کے لیے، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا سے بہتر ہے۔ آخرت کی نعمتوں کا ایک ذرہ دنیا اور اس قدر جتنی دنیاؤں کا تصور کیا جا سکے اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ آخرت باقی رہے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ انہی آیات کے تحت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں، سنیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں خیال رہے کہ دنیاوی زندگی 4 قسم کی ہے۔ یہ سننا بھی ہے، غور بھی کرنا ہے کہ ہماری زندگی کس طرح کی ہے۔ 4 طرح کی دنیا کی زندگی، طغیانی، شیطانی، نفسانی، ایمانی، 4 طرح کی زندگی۔ طغیانی زندگی، شیطانی زندگی، نفسانی زندگی، ایمانی زندگی۔ طغیانی زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی جو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت میں گزرے، جیسے فرعون یا ابو جہل کی زندگی، یہ ہے طغیانی زندگی۔ پھر نفسانی اور شیطانی زندگی کون سی ہے؟ وہ جو نفس امارہ کی پرورش میں گزرے اور رب سے غفلت میں گزرے، جیسے عام غافلوں کی زندگی۔ ایمانی زندگی، ایمانی وہ جو آخرت کی تیاری میں گزرے، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی۔ یہاں پہلی 2 زندگیاں مراد ہیں۔ دنیاوی زندگی، مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نور العرفان میں فرما رہے ہیں، دنیاوی زندگی 0 کی مثل ہے، 0 کی مثل۔ اگر اکیلی رہے تو خالی، اور اگر کسی عدد سے مل جائے تو اس کو 10 گنا بنا دے۔ اگر یہ آخرت سے مل جائے تو 10 گنا، بلکہ 700 گنا کر دے، اللہ عز و جل نصیب کرے۔ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ آخرت کی زندگی سے وہ زندگی مراد ہے جس کی ابتدا ہوگی قبروں سے اٹھنے پر۔ جی ہاں،
مرنا ہے مدنی چینل کے ناظرین، پھر لوگ قبر میں داب دیں گے اور کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد میت کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، یہ بال بکھر جائیں گے، آنکھیں رخساروں پر بہہ جائیں گی، یہ دانت جو ظاہر ہوتے رہتے موقع بہ موقع قہقے لگاتے رہتے ہیں ہم، یہ جھڑ جائیں گے، اعضاء بکھر جائیں گے، کیڑے پڑ جائیں گے، کیڑے کھا جائیں گے، پہلے گوشت پوست، اس کے بعد ہڈیاں، یہاں تک کہ ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ اولیاء کا معاملہ اور ہے، انبیاء کا معاملہ اور ہے، یہ ہم جیسوں کی بات ہے۔ تو آخرت کی زندگی کون سی؟ وہ زندگی جس کی ابتدا ہوگی قبروں سے اٹھنے پر، انتہا کوئی نہیں، وہ پچھلی 3 زندگیوں سے اعلیٰ ہے۔ 3 زندگیاں کون سی؟ دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی، ایک دنیاوی زندگی، ایک برزخی زندگی۔ دنیا میں ہم نہیں آئے تھے، وہ بھی ایک زندگی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی اور پھر برزخی زندگی، مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے جو درمیان کا پیریڈ ہے، اسے کہتے ہیں برزخ۔ یہ 3 زندگیاں ہوئی، چوتھی زندگی ہے آخرت کی زندگی، 2 وجہوں سے اعلیٰ فرمائی گئی، خیر و ابقا۔ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں، خیر تو اس لیے کہ وہاں کی راحتیں تکلیف سے مخلوط نہیں، کسی نعمت میں حاکم حکیم عالم کی روک ٹوک نہیں۔ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو حاکم کہتا ہے بھی یہ کرنا یہ نہیں کرنا، حکومت کی طرف سے آرڈر ہوتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض اوقات حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھی آپ کو پرہیز ہے، آپ یہ احتیاط کیجئے، آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے یہ نہیں پینا۔ علماء کہتے ہیں شرعاً یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ وہاں کی راحتیں، آخرت کی راحتیں تکلیف سے مخلوط نہیں، کسی نعمت میں حاکم حکیم عالم کی روک ٹوک نہیں، رب کی ناراضگی کا اندیشہ نہیں، ابقا اس لیے ہے کہ اس سے فنا نہیں، وہاں فنا کرنے والی چیز یعنی موت بھی فنا ہو جائے گی۔ جس نیکی کا تعلق آخرت سے ہو جائے وہ باقی بن جاتی ہے، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، مگر افسوس جو ہمیشہ کے لیے اس کی کوئی تیاری نہیں، جو بہتر ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ اور دنیا کی 4 زندگیوں میں ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ غور کیجئے کہ ہماری زندگی نفسانی اور شیطانی تو نہیں کہ ہر وقت نفس امارہ کی پرورش، ہر وقت رب تبارک و تعالی سے غفلت میں وقت گزرتا ہو، نہ نماز کی ہوش، نہ تلاوت قرآن کی توفیق، نہ ماں کا ادب، نہ باپ کا احترام، نہ چھوٹوں پر شفقت، نہ بڑوں کا ادب، نہ علم دین کا حصول، نہ خدمت دین کی سعادت۔ کیسی زندگی غفلت میں گزرتی۔ مال ہے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، مال ہے حج ادا نہیں ہوتا، مال ہے جامعات اور مدارس اور مساجد کی تعمیرات پر خرچ نہیں ہوتا، مسکینوں غریبوں پر خرچ نہیں ہوتا، غریب بہن بھائیوں پر خرچ نہیں ہوتا۔ مال ہے شیطان کا جال ساتھ میں ہے، تکبر، فخر کرتے ہیں کہ ارے کیا سمجھتا اپنے آپ کو، تجھے مسل دوں گا، اپنی اوقات بھول گیا، ناپاک قطرے کی پیداوار، اور آخرت میں مرنے کے بعد سڑے ہوئے مردار، اور ان دونوں حالتوں کے درمیان پیٹ میں نجاست اٹھانے والے تکبر کرتا ہے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، قیامت کے روز تجھے چونٹی کیڑی کی شکل میں اٹھایا گیا اور تجھے لوگوں نے رون دیا، کیا کرے گا؟ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر، سن لے قبر آگ سے جائے گی بھر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور بہتر ہے۔ کتنی پیاری بات حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے، جسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا۔
فرماتے ہیں اگر دنیا مٹ جانے والے سونے اور آخرت باقی رہنے والی ٹھکری کی ہوتی، دنیا سونا گولڈ، آخرت مٹی مگر باقی رہے گی، تب بھی فانی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دینا مناسب ہوتا، چہ جائے کہ یہ دنیا ٹھکری ہے، دنیا مٹی ہے اور آخرت خالص سونا ہے، مگر ہم نے پھر بھی دنیا کو پسند کر لیا ہے۔ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بیلنس رکھیں، اللہ کی رحمت سے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو گندم چاہتا ہے بھوسا تو اس کو ضمناً مل ہی جاتا ہے، جو آخرت بنائے گا اس کو دنیا مل ہی جائے گی، اور جو فقط دنیا کا ہی آرزو مند ہوگا، دنیا کا ہی متوالا و دیوانہ ہوگا، آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔